أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن ٹھہریے انت آپ وزوجک الجنہ اور آپ کی بیوی جنت میں، وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے رغداً لگاتار حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا ہذہ الشجرہ اس درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد تیسری فضیلت و مقام یہ بخشی کہ ان کو جنت میں ٹھہرانے کا کہہ دیا، ان کو جنت میں رکھ دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جنت میں موجود ہیں، اکیلے ہیں، دل نہیں لگ رہا۔ آپ کو نیند طاری ہوئی، آرام فرمانے لگے کہ ہوا کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ الرحمہ کو پیدا کر دیا۔ آپ جب اٹھے تو دیکھا، سوال کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں خاتون ہوں، مجھے آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں آپ کی تسکین کے لیے ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں حوا بائیں پسلی سے جو ٹیڑھی ہے وہاں سے پیدا کی گئی ہیں، اور یاد رکھنا کہ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، البتہ اگر نرمی کے ساتھ چلو گے تو پسلی ٹیڑھی رہے گی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے مراد نرم مزاج والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے بہترین الفاظ کے اندر یہ بات سمجھائی کہ عورت نرم مزاج، اور جس طرح پسلی نرم ہوتی ہے انسان کی ہڈیوں میں سے، اس طرح عورت بھی نرم ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ ٹیڑھی ہے، تم یہ نہ کرنا کہ بعض اوقات اس کی کجروی سے تنگ آ کر تم یہ کوشش کرو کہ میں اس کو سیدھا کروں تو وہ ٹوٹ جائے۔ فرمایا یہ کوشش نہیں کرنی، بلکہ ان کے ساتھ اچھا گزارا کرنے کی کوشش کرنی ہے، نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا کہ اگر تم نرمی سے رہو گے تو اس میں ٹیڑھا پن باقی رہے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ تم نرمی کرو سوچو کہ وہ پھر ٹھیک ہو جائے گی، وہ جو کج روی ہے مزاج میں وہ رہے گی، وہ عورت کی خصلت کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی مرد عورت کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، تو عورت کے اندر یہ کج روی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ تو فرمایا عورت کو اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی جو ٹیڑھی ہے وہاں سے پیدا کیا، اور ان دونوں کو اب جنت میں ٹھہرا دیا۔ آپ دیکھیے خطاب کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ مخاطب جناب آدم علیہ السلام کو کیا، وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم علیہ السلام، اسکن ٹھہریے انت آپ وزوجک الجنہ اور آپ کی بیوی بھی جنت کے اندر، یعنی دونوں کو کہا کہ آپ بھی جنت میں رہیں اور آپ کی
بیوی بھی جنت میں رہیں۔ اور آگے اب آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے جب مزید خطاب کیا تو دونوں کے لیے تثنیے کا صیغہ استعمال کیا، دونوں کی بات کی، فرمایا وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، حیثو، راگدن، راگدن کا معنی لگاتار ہے، یعنی جتنا چاہو کھاؤ، اور تم دونوں کھاؤ اس سے راگدن، لگاتار، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو۔ حیثو اس میں ظرف زمان بھی ہے، مکان بھی، یعنی جہاں سے چاہو اور جب چاہو، جب دل کرے تمہیں کچھ کھانے کا تو کھاؤ، جہاں سے دل کرے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور یاد رکھنا کہ قریب نہیں جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، ایک درخت مختص کر دیا، فرمایا اس کے قریب نہیں جانا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے، شر کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، خیر کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز آپ سمجھے کہ جب انسان کو کوئی بھی چیز بغیر محنت کے مل جائے تو انسان کے اندر وہ اس چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوتی جب تک وہ چیز چھن نہ جائے انسان سے۔ جناب آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، وہ اس ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ اب اچھا یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ مقصد تو یہ تھا کہ پھل سے روکنا، کہ پھل نہیں کھانا، لیکن حکمت یہ ہے کہ انسان جب ایک چیز کے قریب نہ جائے، اس کو دیکھے نہ، اس پر توجہ نہ دے، تو انسان اس چیز سے بچ جاتا ہے، امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان قریب آ جائے، اس چیز پر توجہ دینی شروع کر دے، اس کو دیکھنا شروع کر دے، تو کم از کم دل تو کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں دیکھوں یہ ہے کیا۔ فرمایا کہ دل کے اندر یہ خیال بھی پیدا نہ ہو، آپ پھل نہیں، آپ اس کے قریب ہی نہیں جائیے گا، فَتَكُونَ، ورنہ آپ دونوں ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم کہلاتا ہے۔ عربی کے اندر ظلم کا معنی کسی کی حق تلفی کرنی ہے، اور وہ حق تلفی اللہ کی ذات کی بھی ہو سکتی ہے، حقوق لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے نفس کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی حق تلفی شرک کہلائے گی، لوگوں کی حق تلفی زیادتی کہلائے گی، لوگوں کے ساتھ برا بیہیو کہلائے گی، یعنی لوگوں کے اندر سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام میں ان کی حق تلفی رسالت میں شرک کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بدرجہ آتم آپ دیکھتے جائیں جس کے اندر والدین بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، عزیز و اقارب بھی آتے ہیں، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ اپنے نفس کی، یعنی اپنے جان کے ساتھ بھی انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن ٹھہریے، انت، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وَقُلَا، اور آپ دونوں کھائیں، منہا، اس سے، راغدن، لگاتار، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی یہی لفظ استعمال کیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قرآن مجید میں جب زنا سے روکا تو فرمایا لا تقریبوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ مراد یہ ہے کہ وہ وسائل، وہ راستے بھی اختیار نہیں کرنے، ان کے بھی قریب نہیں جانا جن سے انسان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ ریوائز کر لیں، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، ٹھہریے، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ،
منہا اس سے رغدن لگاتار حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا ہذہ الشجرہ اس درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن ٹھہریے انت آپ وزوجک اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے رغدن لگاتار حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا ہذہ الشجرہ اس درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے ریوائز کر